ماہر قانون راجہ خالد صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ راجہ خالد صاحب، سانحہ 9 میں ملوث مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی، میرا خیال یہ ہے کہ اگرچہ کہ یہ فیصلہ بڑی دیر سے ہوا، تاخیر سے ہوا، لیکن دیر آئے درست آئے کی مستاق ان لوگوں کو بہت پہلے سزائیں ہونی چاہیے تھی، جنہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا، ریاست پاکستان پہ حملہ آور ہوئے۔ تو یہ جو جتھے اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست سے طاقتور ہیں تو آج ان کی غلط فہمی دور ہونے چاہیے کہ ریاست ہر جگہ طاقتور ہوتی ہے اور ریاست کے آگے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، ریاست پہ حملہ آور نہیں ہونا ہوتا۔ لیکن 9 مئی کو ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو انپریسیڈنٹڈ ہے۔ یہ تو سنا تھا، یہ دیکھا گیا تھا کہ پاکستان کا جو دشمن ملک ہے، بھارت نے تو پاکستان پہ اٹیکس کیے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستانیوں نے اٹھ کے پاکستان پہ، اور وہ جو بہت محب الوطن بنتے ہیں، جو پاکستان میں ایک تبدیلی لانے کے خواہاں ہیں اور جو پاکستان میں نیا پاکستان کا نعرہ لے کے چلے تھے، وہ پاکستان پہ حملہ آور ہوئے اور نوجوانوں کو بھڑکایا گیا اور بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ تو ہمارے لوگ تھے ہی نہیں، اور لیٹر آن جا کے پھر جیل میں موصوف مان گئے کہ میں نے تو کہا تھا کہ وہ جا کے وہاں پہ احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں GHQ کے سامنے، نہ کہ وہ اس پہ حملہ آور ہوں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ جن لوگوں نے اٹیک کیا تھا GHQ پہ یا باقی آرمی کی تنصیبات پہ حملہ آور ہوئے، وہ انہی کے لوگ تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سفیشینٹ ایویڈنس اویلیبل تھی ٹو کنیکٹ دی ایکیوز پرسن ود دی کمیشن آف دی اوفینس۔ لیکن چونکہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہو گئی، سپریم کورٹ نے پھر ایک فیصلہ دے دیا کہ سیولین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے یہ اس میں تاخیر ہوئی، معاملہ پینڈنگ رہا۔ تو اب اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل ہے جس کی سماعت جاری ہے، اور اسی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس نے پچھلے ہفتے اس حد تک فیڈریشن کو، فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ لوگوں کو جن کا ٹرائل کنکلوڈ ہو چکا ہے ان کی سزائیں اناؤنس کر دیں، ان کے فیصلے اناؤنس کر دیں۔ تو آج اسی کی کمپلائنس میں اور ان پرسوینٹ آف دیٹ آرڈر یہ فیصلے اناؤنس ہوئے، لوگوں کو سزائیں دی گئیں، کیونکہ جب تک جرائم کو آپ فوراً جرائم کو کرب نہیں کرتے اور مجرمان کو فوراً بک نہیں کرتے تو پھر ریاست کی ریٹ بھی قائم نہیں رہتی اور لوگوں کا جرائم کے حوالے سے خوف جاتا رہتا ہے۔ تو یہ بروقت فیصلہ ہے، قانون کے مطابق ہے، آئین کے مطابق ہے۔ سپریم کورٹ کے جو فیصلے بریگیڈیئر FP علی سے لے کے آج تک جتنے فیصلے موجود ہیں، سوائے اس ایک فیصلے کے جو مترازع ہے اور جسے چیلنج کیا گیا ہے، جو عمر رضا بندیال صاحب اور اعجاز الحسن صاحب کا بینچ تھا، اس نے جو فیصلہ کیا، باقی سپریم کورٹ کے سارے فیصلے، ہائی کورٹس کے سارے فیصلے ان لائن ہیں کہ 1967 میں جو آرمی ایکٹ میں ایک تبدیلی لائی گئی تھی، امینڈمنٹ لائی گئی تھی کہ سیولین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے اگر 21D1 اور D2 کے تحت کوئی اوفینس کمٹ کرتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بروقت فیصلہ ہے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اٹ از announced in the light of the spirit of law and constitution of Pakistan۔ راجہ خالد صاحب، اب تفصیلات چونکہ اس فیصلے کی سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں، تو کچھ مجرمان کو صرف قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ کچھ کو جو ہے وہ قید با مشقت کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں قانون کے مطابق سزائیں؟ جی، با مشقت کے حوالے سے کیا کہا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں تفصیلات سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ کو قید با مشقت کی سزائیں سنائی گئی ہیں، کچھ کو صرف سزا سنائی گئی ہے، تو یہ اب قانون کے مطابق سزائیں ہیں آپ کے مطابق؟ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ پھر کورٹ کی ڈسکشن ہوتی ہے کہ وہ گریویٹی آف دی اوفینس دیکھتے ہیں، اور جو جس سیکشن میں جس کو سزا دی گئی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ریگرس امپریزنمنٹ ہوگی، سمپل امپریزنمنٹ ہوگی، تو سادہ جیل ہوگی یا قید با مشقت اسے گزارنی پڑے گی۔ تو یہ بالکل قانون کے مطابق ہوتا ہے، اور جو قانون نے سزا پرووائڈ کی ہوتی ہے وہی دی جاتی ہے۔ جج صاحب اپنی جیب سے کوئی سزا نہیں دے سکتے، ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر ایویڈنس اسٹرانگ ہے، کوجنٹ ہے، کانفیڈنس انسپائرنگ ہے، تو اس کی روشنی میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، سزا دیں گے، اور سزا ہوگی جو متعلقہ پروویژن سے لاء کی، جس لاء کے تحت انہیں بک کیا گیا اس کے تحت۔
راجہ خالد صاحب، اب اپیل کا حاصل ہوگا ان مجرمان کو سزا کے خلاف؟ جی ڈیفینیٹلی انہیں ملٹری کورٹ آف اپیل میں اپیل کا حق حاصل ہوگا، اور اس کے بعد چاہیں تو یہ ریٹ جوریسڈکشن انووک کر سکتے ہیں ہائی کورٹس کی، لیکن وہ بڑا لمیٹڈ گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اگر کوئی فیصلہ کورم نان جوڈس ہے، اگر وہ وداؤٹ جوریسڈکشن ہے، اگر کوئی میلا فیڈے ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے پروسیکیوشن کو اور آپ ثابت کر لیں، تو ان گراؤنڈز پہ آپ ریٹ میں جا سکتے ہیں، وہاں سے بھی ریلیف نہ ملے تو اس آرڈر کو اسیل کر سکتے ہیں آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو اس طرح انہیں یعنی اس ٹرائل کورٹ کے علاوہ 3 فورمز ان کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں۔